بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا وسیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن پورے ہفتے کا سردار ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی رسولوں کے سردار پر یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ضرورت بھی پیش آنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسانات بھی ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ جل جلالہ اور اللہ جل جلالہ کے فرشتے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں تم بھی اپنے رسول کے اوپر درود بھیجو۔ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کا بہت ہی اونچا درجہ دیا، بہت ہی اونچی باتیں بھی بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمے سے پیدا فرمایا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مان اور مرتبہ دیا، ایسا مان اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے نبی کو نہیں دیا، کسی دوسرے رسول کو بھی نہیں دیا، کسی دوسرے نبی کو بھی نہیں دیا۔ اور یہاں یہ بتایا کہ میں بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہوں۔ ان اللہ، اور میرے ساتھ ساتھ میرے ملائکہ جو ہیں وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی بھیجو، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جو کام اللہ جل جلالہ و امن والو اپنے نبی کے لیے کر رہے ہیں، ایسا کام نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائی، ان میں سے بہت سے کے اعزاز و اکرام بھی فرمایا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز اور کسی اکرام میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں بھی کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم لوگوں کے اوپر احسانات ہے، انعامات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو نہیں پھیلاتے تو آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔
ہم بھی دوسروں کی طرح پتہ نہیں کیا کہاں کیا کر رہے ہوتے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر اس کے بعد جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ ذکر کیے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، تو یہ ان کا لفظ عربی میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی کام بار بار کیا جا رہا ہو، ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دیا جائے تو یہ نہیں، ان اس جگہ استعمال نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہر آن اور ہر لمحے ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کے لفظ ان کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر فرمایا جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پر۔ علامہ سخاوی لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ مضارع کے صیغے کے ساتھ جو دلالت کرنے والا ہے، استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے۔ مقام محمود ایک آخرت میں بہت ہی اونچا درجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں صرف ایک ہی آدمی کو ملے گا مقام محمود، اور جس کو یہ مقام محمود ملے گا اس کا درجہ واقعی میں بہت ہی اونچا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ اس درجے والے کی بات کو مانیں گے، جیسا کہ عنقریب ابھی معلوم ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی ملنے کی دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات یاد یہ رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام محمود ملنے ہی والا ہے۔ تم دعا کرو تو بھی، دعا نہ کرو تو بھی ملنے ہی والا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملنے والا ہے، اور جب ہم دعا کریں گے تو انگلی کٹا کر شہداء میں ہمارا بھی نام ہو جائے گا کہ ہم نے دعا کی تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ درجہ ملا۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر بھی انعامات اور احسانات فرمائیں گے، اور ان انعامات اور احسانات میں سے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں یہ مقام محمود ہے، اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے۔ قیامت میں دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے کی وجہ سے جتنے بھی آدمی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، وہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں جو حالت بتائی ہے بالکل ننگ ڈڑنگ، کپڑا نام کو نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو بڑی شرم کی بات ہوگی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حساب کتاب کا ڈر، اس وقت حساب کتاب کا پریشانی آدمی کو اتنی ہوگی کہ کسی دوسری چیز کی طرف دیکھنے کا دھیان ہی نہیں جائے گا، اور کسی دوسری چیز کی طرف دیکھنے کا خیال ہی نہیں کرے گا۔ اندازہ لگاؤ کتنی پریشانی ہوگی۔ اب
زمین اللہ جل جلالہ نہیں بنائے گا، یہ زمین کے علاوہ دوسری زمین ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے لیول والی زمین ہوگی کہ اس کونے پر جو آدمی کھڑا ہے وہ اس کونے کے آدمی کو دیکھ بھی رہا ہے اور بول رہا ہے تو بات بھی پہنچ رہی ہے۔ سارے انسان ایک جگہ پر جمع ہوں گے تو اس کا اندازہ کرو کہ کیسا ہوگا، سمجھ میں آئے نہیں؟ کہیں ٹیکرا ہو، کہیں سے کھڈا ہو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ نے ایسی زمین بنائیں گے کہ بالکل سی لیولنگ ہوگی، اور اس کونے سے کھڑا ہوگا آدمی اس کو دیکھ سکے گا، اس کونے سے کھڑا ہوگا آدمی اس کو دیکھ سکے گا، اور آواز بھی پہنچے گی، اور گرم ہو جائے گی زمین بھی، اور آدمی جتنا گنہگار ہوگا اتنے گناہ میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ اب اندازہ لگا لو اپنے اپنے متعلق کہ وہاں پر بھی پھول کی سیج پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا سورج سر پر پڑا ہوا ہے اور زمین گرم تپتی ہوئی زمین ہے اور پسینہ نکلا ہوا ہے، کسی کا پسینہ ناک تک ہے، کسی کا پسینہ منہ تک ہے، کسی کا پسینہ گلا تک ہے، اللہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا۔ حساب کسی کا نہیں ہو رہا، تو اس وقت لوگ آپس میں کہیں گے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں کے سامنے گزارش کرنی چاہیے، سفارش کرنی چاہیے کہ کوئی آدمی ہماری طرف سے نمائندہ بن کر سفارش کرے کہ یا اللہ بہت پریشانی ہے، حساب کتاب لے لو تاکہ کچھ نہ کچھ آرام تو مل جائے، جو بھی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ کس کے پاس جائیں؟ تو کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ ساری تفصیل ہے۔ تو لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ آج بہت زیادہ غصے میں ہے، اتنے جلال میں، اتنے غصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے، اور اتنے جلال اور اتنے غصے میں اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوں گے۔ بہت سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال ہوگا، اور اسی جلال میں، غصے میں، جلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کا کنٹرول ہے؟ پہلے تو دنیا میں تھا نا ہز ہائینس فلانا 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 فلانا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اب کوئی کسی کا کنٹرول نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اور خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج جو موقع ہے، کنٹرول ہے، یہ ایک زبردست اللہ جل جلالہ کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ جل جلالہ بہت جلال میں ہے، میری تو ہمت پڑتی نہیں کہ میں جا کر کچھ کہوں، اگر میں گیا اور مجھے کہا کہ کس منہ سے تم کہنے کے لیے آئے، تم کو میں نے جنت میں جگہ دی تھی اور کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جانا، تم نے کھا لیا تو وہی ہوگے نہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری گرفت نہ ہو جائے، میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا کر درخواست کروں، ایسا کرو تو نوح کے پاس جاؤ، یہ قوم نوح کے پاس جائے گی، اور نوح علیہ السلام کو کہے گی کہ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتنا کرم کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، آپ ہماری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کریں کہ لوگوں کے حساب کتاب لینا شروع فرما دیں، جنت ملے جہنم ملے وہ تو بات کی چیز ہے، لیکن حساب کتاب تو لے لو، اس پریشانی سے تو جان چھوٹے۔
حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ جل جلالہ آج بہت جلال میں ہے، اتنا جلال کبھی نہیں ہوا اور اتنا جلال کبھی نہیں ہوگا، اور میں گیا اور مجھے کہا کہ تم نے کیوں کہا تھا اپنے بیٹے کے متعلق سفارش کی تھی۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 950 سال تک ہم لوگ تو تبلیغ والے ایک مرتبہ گاؤں میں جاتے ہیں اور گاؤں میں نکال دیتے ہیں تو پھر دوسری مرتبہ نہیں جاتے ہے کہ اگر کسی گاؤں میں گئے، کسی مسجد میں گئے اور مسجد میں سے نکال دیا تو پھر دوسری مرتبہ تو نہیں جاتے ہیں، ہماری ناک کٹ جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ساتھ شرک مت کرو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تنہائی میں، اجتماع میں، رات میں، دن میں، جب بھی مجھے موقع ملا میں ان کو سمجھاتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت روتے تھے، اسی لیے نام بھی ان کا نوح تھا۔ بہرحال بڑے پریشان رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نوح 40 آدمی ایمان لائے تھے، 40 آدمی جتنے ایمان لے آئے بس یہی ہے، اس سے زیادہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب تم کشتی بناؤ، ہم ان کی سزا دینے والے ہیں، ہم ان کے اوپر عذاب نکالنے والے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا، دیکھو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو کس کو دیتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور زور سے موجیں آنے لگی، پانی آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے۔ لڑکا کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ حضرت نوح نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ کشتی میں، کہا کہ نہیں تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں، وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر میں چلا جاؤں گا، اس پہاڑ مجھے بچا دے گا، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا۔ ابھی اسی درمیان میں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ختم کر دیا۔ باپ ہوتا ہے، بیٹا نافرمان تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے کہا تھا کہ نوح اور تیرے ساتھی اس کو میں بچا لوں گا، اور یہ میرا بیٹا تو میرے خاندان کا ہے، میرے بدن کا، میرا روح، میرے خون کا ہے، آپ ان کو مغفرت فرما دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تو اللہ جل جلالہ ومن والوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن پاک میں ہے، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل غیر و صالح، اچھے عمل نہیں کرتا تھا، وہ نیک کام نہیں کرتا تھا، وہ برا کام کرتا تھا، اور اس برے کام کرنے کی وجہ سے وہ تیرے خاندان میں نہیں ہے، تیری لسٹ میں نہیں ہے۔ اور آئندہ جو اگر تم نے، اللہ نے کہا غصے ہو کر کہ اگر آئندہ کو تو نے اس کی مغفرت کے متعلق مجھے کہا تو تیرا نام نبوت کی فہرست سے نکال دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام ڈر گئے تھے اسی وقت، تو اس وقت کہیں گے کہ میں تو نہیں کہہ سکتا، اگر میں سفارش کرنے گیا اور پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ تو وہی ہے جو کافر بیٹے کی سفارش لے کر آیا تھا، تو میرا کیا ہوگا؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کے پاس جائیں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ہر ایک نبی اپنی کچھ نہ کچھ لغزش ان کے سامنے آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی لغزش نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ فرمائیں گے کہ میری تو ہمت نہیں ہے، جاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔
بزرگوں اور دوستوں، یہ حدیث میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے، میں بتاتا ہوں اور اس کو یہ کہتا ہوں کہ آج جتنا چاہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کر لو، آج جتنا چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑا لو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کاربن کاپی بنا لو، معلوم ہوگا آپ لوگوں کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑائی جا رہی تھی۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت پڑے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کو شروع کرے گا۔ تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم جتنی توہین چاہے کر لو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی تم کو ضرورت پڑے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، کئی سفارش ہوگی، 5-6 سفارش ہوگی، ان میں ایک سفارش جو ہوگی جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور ہر ایک کو جنت کے اونچے اونچے درجات جس درجے کے پر پہنچ گئے ہوں گے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے کہ یا اللہ اس جنت میں جن جنتی جو پہنچ گئے ہیں ان کے اور درجات کو بلند کر، میں ان کے لیے اور درجات کی سفارش کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اور پھر جنت میں اور اونچے درجے ملیں گے۔ ان کے علاوہ گنہگاروں کے لیے جہنم سے چھوٹنے کا ہم لوگوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ جو ابھی میں نے واقعہ پورا تمہیں بتایا تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قوم جائے گی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ٹھیک ہے میں سفارش کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں سجدے میں گر جائیں گے، اور ہماری طرح 3 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ والا سجدہ نہیں ہوگا، بڑا لمبا سجدہ ہوگا، اور بڑے لمبے سجدے میں تسبیحات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دل میں ڈالیں گے، وہ تسبیحات پڑھیں گے، اور اللہ جل جلالہ کا غصہ کم ہوگا، اللہ جل جلالہ خوش ہوں گے، اور خوش ہونے کے بعد فرمائیں گے مانگ محمد کہو کیا کہتے ہو تم، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ حساب کتاب لے لو، یا اس کو جنت میں داخل کرو، جہنم سے نکالو وغیرہ جو کچھ آگے ہو۔ تو یہ مقام محمود ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام، یہ درجہ ملے گا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ اگر کوئی آدمی اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، یہ جو دعا پڑھ لیتا ہے پوری دعا، تو اس دعا کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی تو میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وجہ سے اذان ہونے کے بعد یہ دعا ہمیں ضرور پڑھتے رہنا چاہیے اور پڑھ لینی چاہیے۔ بہرحال صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے۔ ملائکہ کے درود کا مطلب اس کی دعا کرنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت مرتبہ کے لیے، حضور کی امت کے لیے استغفار، اور مومن کے درود کا مطلب حضور کا اتباع اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور کے اوصاف ذمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے، اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتہ سے سجدہ کروا کر عطا کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، یہ بہت اونچا مقام ملا۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ بھی اونچا مقام تو ہے، لیکن اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یہ جو مقام ہے، یہ جو درجہ ہے، وہ سجدہ سے زیادہ اونچا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں، بخلاف حضرت آدم کے کہ وہاں سے وہ فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور بھیج رہے ہیں، رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے کچھ نیچے واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ ابو حفص سمرقندی اپنی کتاب رونق المجالس میں لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے، میراث میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہو گیا۔ عجیب واقعہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس امت میں بلخ میں سمرقند میں واقعہ ہوا تھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور وہ بڑا مالدار آدمی تھا، 2 بیٹے تھے اس کے۔ ظاہر بات ہے کہ 2 بیٹے تھے تو آدھا آدھا مال تقسیم ہو گیا، جتنے زمین دی آدھی اس کو مل گئی، آدھی اس کو مل گئی، دکان دی آدھی دکان ان کو مل گئی، آدھی ان کو۔ لیکن اس تاجر کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا، بال تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آج بھی دنیا میں ہے۔ یہ بھی ہے کہ بعض جگہ جھوٹے بھی مشہور ہو گئے ہیں لیکن سچے بھی ہیں۔ ترکستان میں جو ابھی جاتے ہو اور وہاں جو کیا کہتے ہیں میوزیم ہے، اس میں بال ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے۔ حضرت امام صاحب ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں بھی لکھا، ان کے پاس بھی تھا۔ بہرحال بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا۔ اب وہ مال تو آدھا آدھا ہو گیا، بک گیا، تقسیم ہو گیا، لیکن بال کے لیے کیا کریں؟ بال کو کاٹنا پڑتا۔ تو دونوں بیٹے 2 بھائی، دونوں بھائیوں نے آپس میں یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک کاٹنا نہیں چاہیے۔ وہ کہتا میں لے لوں گا، وہ کہتا میں لوں گا، نہ بھائی وہ تو میں تو جھگڑا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر وہ چھوٹے بھائی نے یہ کہا کہ تو میرا سارا مال لے لے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بال مبارک دے دے۔ اس آدمی جو تھا اس کا دوسرا بھائی لالچی ہوگا یا پیسے کو پسند کر رہا ہوگا، تو اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے، چلو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کو تم رکھ لو اور جتنا مال ہے وہ سارا میرے پاس آ گیا۔ ابو حفص سمرقندی اپنی کتاب رونق المجالس میں لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے، میراث میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہو گیا، لیکن ترکہ میں 3 بال بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے، ایک دونوں نے لے لیا۔ تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لیں، چھوٹے بھائی نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک نہیں کاٹا جا سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا تو پھر اس کے اوپر راضی ہے کہ 3 بال تو لے لے اور یہ مال سارا میرے حصے میں لگا دے۔ چھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہو گیا، بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے بھائی نے 3 منہ مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے۔
وہ ان کو اپنی جیب میں ہر وقت رکھتا اور بار بار نکلتا اور اس کی زیارت کرتا اور درود شریف پڑھتا۔ تھوڑے ہی زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جس کے پاس تھے، جو اس کا احترام کرتا تھا، جو اس کو دیکھتا تھا، محبت سے دیکھتا تھا، جو درود شریف پڑھتا تھا، اس کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں برکت دینی شروع ہوئی اور اس کے پاس مال آنا شروع ہوا۔ اور جو اس کا بھائی جس نے مال لیا تھا اور بال دے دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں ایسی کمی کرنی شروع کر دی کہ وہ پیسے کا محتاج ہو گیا اور اس کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹا بھائی بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ جب اس چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو 16 میں سے بعض نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ جس آدمی کے پاس بال تھا، جس نے بال لیے تھے، وہ نیک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اس زمانے کے جو بڑے بزرگ تھے، ان بڑے بزرگوں نے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ جس کسی کا کوئی چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو 16 میں سے بعض نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس کسی کو کوئی ضرورت ہو اس کی قبر پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ اللہ جل جلالہ نے کتنا اونچا درجہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی عزت اور احترام کرنے کی وجہ سے۔ نزہۃ المجالس میں بھی ایک قصہ مختصر نقل کیا ہے، لیکن اس میں اتنا اضافہ ہے کہ بڑا بھائی جس نے سارا مال لے لیا تھا بعد میں فقیر ہو گیا تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی، حضور سے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ حضور نے خواب میں فرمایا، او محروم، تو نے میرے بالوں میں بے رغبتی کی اور تیرے بھائی نے اس کو لے لیا، اور وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں سعید نیک بخت بنا دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ آ کر چھوٹے بھائی کے خادموں میں داخل ہو گیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہم درود بھیجیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا۔ جتنا زیادہ درود بھیجیں گے اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھے گی۔ لیکن ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں بھی بہت ہی کوتاہی کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، لیکن ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ درود پڑھنا چاہیے، درود پڑھتے رہنا چاہیے، اور کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ درود پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ مجھے اور آپ حضرات کو زیادہ سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں، انشاءاللہ آگے آپ کو دوسرا واقعہ بھی بتائیں گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ ابھی غروب ہونے میں کچھ دیر باقی ہے۔ جو دعا چاہے مانگو، اور آج جمعہ کا دن ہے تو صرف درود ہی پڑھتے رہو افطار تک، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔